بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خلاصۃ القرآن میں آج ہم سورہ یوسف کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف ایک ایسی سورت ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس قصے کی ابتدا ایک خواب سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام اس کی تعبیر پہ ہوتا ہے۔ اگر ہم چشم تصور سے دیکھیں تو ایک معصوم بچہ اپنے والد کو ایک انتہائی خوبصورت خواب بیان کر رہا ہے جس میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے اور ستارے بھی ہیں۔ دوستو، یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر کیسے آباد ہوئے۔ یہودیوں کا مقصد سوال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا موقع مل جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب کے لیے یہ پوری صورت نازل فرمائی۔ دوسری اہم بات اس صورت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان بہت سی چیزوں میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ سے حسد کر کے تکلیفیں پہنچائی اور بالآخر غلبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ اسی طرح قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں۔ بالآخر فتح مکہ کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ حاصل ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے انتقام نہیں لیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر قریش کو معاف فرمایا اور ان سے کوئی بدلہ نہ لیا، اور اسے حسن اتفاق کہیے یا عمد یا قصد کہ اس موقع پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، جاؤ تم آزاد ہو اور تم پر کوئی الزام نہیں۔ دوستو، یوسف علیہ السلام کے واقعے کی تفصیل اس ویڈیو میں ہم بیان کر رہے ہیں، تو آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سورہ یوسف کو خود قرآن نے احسن القصص قرار دیا، یعنی حسین ترین قصہ۔ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے۔ انہوں نے دیکھا سورج، چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ قرآن نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دوستو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے حقیقی بھائی بن یامین ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ یوسف کو قتل کر دو یا دور کسی ملک چھوڑ آؤ، آخر کار والد کا رجحان ہماری طرف ہو ہی جائے گا۔ ان میں سے ایک قدر اعتدال پسند بھائی نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ والا اسے اٹھا لے جائے گا۔ پھر اپنی تدبیر پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر بھروسہ کریں، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ پھل کھائے، کھیلے کودے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ دوستو، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے تردد کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے اسے بھیڑیا کھا جائے، الغرض وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے اور پھر ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ کی قدرت سے ایک قافلے والے آئے، انہوں نے پانی نکالنے کی غرض سے ڈول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ کر سلامتی کے ساتھ باہر آ گئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مال تجارت بنا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو وہیں موجود تھے قافلے والے کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا وہ غلام ہے۔ چنانچہ چند درہموں کے عوض انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والے کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر روتے ہوئے باپ کے پاس آئے کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہاری من گھڑت باتیں ہیں، لیکن اب میرے لیے صبر جمیل ہی بہتر ہے۔ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر لے جا کر عزیز مصر کے یہاں بیچ دیا۔ دوستو، عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھو، اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام پختہ عمر کو پہنچے
تو عزیز مصر کی بیوی نے اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے انہیں دعوت گناہ دی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے محسن کی احسان فراموشی نہیں کر سکتا، اور یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے، اور پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی نے ان کی قمیض پکڑی جو پھٹ گئی۔ اسی اثنا میں اس کا شوہر سامنے آیا، اور عزیز مصر کی بیوی نے سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا۔ چنانچہ خود عزیز مصر کی بیوی کے خاندان سے ایک فرد نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیض سینے کی جانب سے پھٹی ہے تو یہ قصوروار ہیں، اور اگر پشت کی جانب سے پھٹی ہے تو عورت قصوروار ہے۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پشت کی جانب سے پھٹی ہوئی تھی، اور یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ عورت ہی قصوروار ہے۔ عزیز مصر نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی سازش ہے، بے شک تمہاری سازش بہت سنگین ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عورت نے ان سے گناہ قصد کیا، اور انہوں نے اس سے بچنے کا قصد کیا۔ اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو گناہ میں مبتلا ہو جاتے۔ دوستو، جب یہ چرچا ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک نوجوان غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے، تو عورتوں نے اس پر لعن طعن کیا اور کہا، کہاں تیرا منصب اور کہاں ایک زرخلید غلام۔ چنانچہ عزیز مصر کی بیوی نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، اور ان عورتوں کو بلا کر ان کے ہاتھوں میں پھل کاٹنے کے لیے چھریاں پکڑا دیں، اور اچانک ان کے سامنے پردے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر لے آئی۔ دوستو، جب ان عورتوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو حسن یوسف نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ انہوں نے پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا، ماشاء اللہ، یہ بشر نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ پھر عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی تو وہ پیکر جمال ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کی سازشوں سے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ اے پروردگار، گناہ میں مبتلا ہونے سے قید مشقت میرے لیے بہتر ہے، اور تیرے ہی کرم سے مجھے ان عورتوں کی سازش سے نجات ملی۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے دو قیدی ساتھیوں نے ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کے سامنے اپنا دین بیان کیا، اور اس کے بعد ان کو ان کے خواب کی تعبیر بتائی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں انگور سے شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹی ہے اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ دوستو، یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے بالترتیب دونوں کے خوابوں کی تعبیر بتا دی۔ ایک سے کہا کہ تم دربار میں پہنچو گے اور اپنے آقا کو شراب پلاؤ گے، اور دوسرے کو بتایا کہ تمہیں سولی دی جائے گی اور پرندے تمہارا گوشت نوچ کر کھائیں گے، اور بالآخر ایسا ہی ہوا۔ آپ نے دونوں کو دعوت توحید دی۔ پھر بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 تندرست گائے 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور فصل کے 7 خوشے سرسبز ہیں اور 7 خشک ہیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن وہ نہ بتا سکے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے قیدی ساتھی کے ذریعے، جو اب بادشاہ کا ساتھی بن چکا تھا، یوسف علیہ السلام کے خوابوں کی تعبیر میں مہارت کا علم ہوا۔ چنانچہ آپ سے رجوع کیا گیا تو آپ نے تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال تک تم پر سرسبزی اور شادابی آئیں گے، اور پھر 7 سال قحط سالی کے آئیں گے۔ تمہیں چاہیے کہ آبادی کے 7 سالوں میں فاضل پیداوار کو خوشوں میں محفوظ رکھنا، تاکہ خشک سالی میں تمہارے کام آئے۔ پھر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تک مجھ پر لگنے والے الزام کی صفائی نہ ہو جائے میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ چنانچہ عزیز مصر نے ان خواتین کو بلوایا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، اور ان سے حقیقت حال دریافت کی۔ سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعتراف کیا، اور اس طرح آپ کی برات ثابت ہوئی، اور خود عزیز مصر کی بیوی نے بھی اعتراف کر لیا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے، اور میں نے ہی انہیں دعوت گناہ دی تھی۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پاک دامنی ثابت ہونے پر تفاخر کا اظہار کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا۔ نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ پھر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آج کے بعد آپ ہمارے نزدیک مقتدر اور امانت دار ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس ملک کے خزانوں کا ذمہ دار مقرر کر دیں، بے شک میں حفاظت کرنے والا، علم والا ہوں، یعنی اللہ نے مجھے یہ علم عطا کیا ہے کہ مال کس سے لیا جائے اور کس کو دیا جائے، اور قومی خزانوں کی حفاظت کس طرح کی جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ابتلا کے دور سے گزار کر اقتدار عطا کیا۔ پھر جب سارے ملک میں قحط پڑا تو کنعان سے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ عطا کیا اور کہا کہ آئندہ اپنے دوسرے بھائی یعنی بن یامین کو بھی ساتھ لے کر آنا، ورنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اور انہوں نے بھائیوں کے پیسوں کی تھیلی بھی ان کے سامان میں رکھوا دی۔ پھر برادران یوسف بن یامین کو بھی باپ کی اجازت سے لے کر آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی کہ تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، تاکہ تم نظر بد سے محفوظ رہو۔ دوستو، جب برادران یوسف ان کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکنے کے لیے ایک خفیہ تدبیر کی۔ انہوں نے بھائی کے سامان میں شاہی پیالہ رکھوا دیا، اور پھر منادی نے اعلان کیا کہ قافلے والوں میں سے کسی نے چوری کر لی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ واللہ ہم فساد اور چوری کے لیے نہیں آئے۔ درباریوں نے کہا کہ اگر کسی کے سامان میں پیالہ مل جائے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ اسے روک لیا جائے۔ بالآخر وہ پیالہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان سے مل گیا، اور اس تدبیر سے بن یامین کو روک لیا گیا، اور ان کو روکنے کی یہی صورت تھی۔ برادران یوسف نے پیشکش کی کہ بن یامین کے بجائے ہم میں سے کسی کو روک لیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ کسی اور کو روکنا مقصود ہی نہیں تھا۔ دوستو، برادران یوسف نے واپسی پر یہ واقعہ والد کے سامنے بیان کیا تو انہیں ایک بار پھر شدید دکھ ہوا، مگر پھر صبر جمیل کو اختیار کیا۔ شدت غم سے روتے روتے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے برادران یوسف کو یوسف علیہ السلام اور بن یامین کی تلاش میں بھیجا، اور کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور ان کی تلاش میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ ان کے مصر پہنچنے پر بالآخر یوسف علیہ السلام نے حقیقت حال بھائیوں پر ظاہر کر دی۔ وہ شرمسار ہوئے، اپنے غلطیوں کا اعتراف کیا، اور کہا کہ اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور جو تقوی پر کاربند ہو اور صبر کرے تو اللہ نیک کاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے انتہائی اخلاقی عظمت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اور اپنی قمیض انہیں عطا کی کہ اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ دوستو، جو ہی برادران یوسف مصر سے چلے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اس سے موجود بیٹے کہنے لگے، یہ بھی آپ پر یوسف کی پرانی محبت کا اثر ہے۔ الغرض پھر قمیض یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالتے ہی ان کی بینائی لوٹ آئی، اور انہوں نے برادران یوسف کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی۔ پھر جب یہ قافلہ مصر میں داخل ہوا تو یوسف علیہ السلام نے نہایت اعزاز کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اور جب یہ قافلہ شاہی دربار میں پہنچا تو خاندان یعقوبی کے تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سجدہ میں گر گئے۔ دوستو، یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھی۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے باپ، یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا، اور اس نے مجھ پر احسان فرمایا۔ یوسف علیہ السلام نے رب ذوالجلال کا ان کلمات میں شکر ادا کیا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت عطا کی
اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ اے آسمانوں اور زمین پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ مجھے مسلمان اٹھانا، مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، جس غیب کی ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ قصص الانبیاء میں یوسف علیہ السلام کا قصہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں اسے نہایت ہی تفصیل کے ساتھ اور مربوط کر کے بیان فرمایا، لیکن اس تفصیلی اور فرمائشی بیان کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے اور کفر پر ڈٹے رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں جن سے لوگ روگردانی کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور سورت کے آخر میں فرمایا کہ بے شک ان قصوں میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ دوستو، یہ وہ قصہ ہے جو سورہ یوسف میں بیان کیا گیا، لیکن اس سورت میں بے انتہا عبرتیں ہیں، نشانیاں ہیں اور ہمارے لیے نصیحتیں موجود ہیں۔ جامعیت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس صورت میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، توحید و فقہ بھی ہے، سیرت و سانح بھی ہے، خوابوں کی تعبیر بھی ہے، اور سیاست و حکومت کے رموز، انسانی نفسیات اور معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی موجود ہیں۔ حسن عشق کی حشر سمانی اور زہد و تقوی کی دستگیری، اس میں انبیاء اور صالحین کا تذکرہ بھی ہے۔ بادشاہوں، تاجروں، عالموں اور جاہلوں کے حالات بھی ہیں، تو راہ راست سے ہٹ جانے والی عورتوں کی حلیہ سازی اور مکاری بھی ہے۔ دوستو، اس قصے میں گمنامی بھی ہے اور شہرت بھی ہے، غربت بھی ہے اور ثروت بھی ہے، عزت بھی ہے اور ذلت بھی ہے۔ اگر ہم ہدایت کے غرض سے اس صورت کا مطالعہ کریں تو اس میں ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ یوسف کا خلاصہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے میں جو غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں، اللہ انہیں دور کرے اور انہیں معاف کرے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔